حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، ویسے اس میں کئی خوبیاں بھی تھیں۔ یہ قرآن مجید پہ زبر زیر پیش لگوانے والا حجاج بن یوسف کا ایک مظلوم لڑکی کی پکار پر لبیک کہہ کر محمد بن قاسم کو بھیجنے والا حجاج بن یوسف تھا، لیکن ان خوبیوں کے باوجود ایک برائی جو ان تمام خوبیوں پہ غالب آ گئی، وہ کون سی برائی تھی؟ وہ ظلم تھا۔ حجاج بن یوسف وقت کا سب سے ظالم انسان، بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ اس کے دور میں ہونے والی فتوحات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ظالم اور جابر انسان تھا۔ مورخین لکھتے ہیں تقریباً 1,20,000 اس نے قتل کیے تھے، اور اتنا روب تھا اس کا، اتنا دبدبا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد حجاج مدینہ آیا چہرہ چھپا کر، چہرے پہ پردہ ڈال رکھا تھا۔ مدینہ کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، اس سے مدینہ کا حال احوال پوچھا۔ اس نے انتہائی افسوس کے ساتھ بتایا کہ عبداللہ بن زبیر قتل کر دیے گئے۔ حجاج نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ کہنے لگا ایک فاسق فاجر شخص نے، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے۔ حجاج نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حجاج کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ حجاج نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں یہاں کا ایک پاگل اور دیوانہ شخص، اور مجھ پہ دورہ پڑتا ہے پاگل پان کا، اور جس وقت میں یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اس وقت مجھ پہ دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو جس کی دہشت سے لوگ خود کو پاگل اور مجنون ظاہر کرتے تھے، آخر وقت میں اس کا انجام کیا ہوا؟ زمہریر کی بیماری میں مبتلا ہوا، سردی کی وجہ سے اس کا جسم لرزتا تھا، کانپتا تھا، آگ کی انگیٹھیاں اس کے قریب کر دی جاتی تھی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ ایک طبیب نے گوشت کو ایک دھاگے سے باندھ کر اس کے حلق میں لٹکایا، جب باہر نکالا تو اس کے ساتھ کیڑے نکل پڑے۔ جب ہر طرح کی تدبیروں سے مایوس ہو کر حجاج نے پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا قد نہیتک ان تتعرض للصالحین، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ آخری قتل جو اس نے کیا سعید بن جبیر کا تھا، اور اس کے بعد اندر ہی اندر جلتا رہا۔ ظالم کی سزا یہی ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اپنے افعال پہ کرتوتوں پہ نادم ہو کر۔ جب وہ سوتا تھا تو خواب میں سعید بن جبیر آتے تھے، اس کا دامن پکڑ کر فرماتے تھے کہ کس وجہ سے تو نے مجھے قتل کیا، میں نے کون سا قصور کیا؟ اس کے بعد 40 دن تک زندہ رہا، بالآخر دنیا سے چلا گیا۔ متعلقین نے اس کی قبر کے نشانات مٹا ڈالے کہ کہیں لوگ غصے میں آ کر اس کی لاش نکال کر اس کی بھی حرمتی نہ کریں، تو انجام اس کا بہرحال یہی ہوا۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔